حضور دے بنان والے شان سمجھ دے ایک تے دو دا نہیں. حالانہ کمینیاں نو اے نہیں پتا اوے خاکے ہمیشہ خاکیاں دے ہوندے نے نوریاں دے نہیں. جدا ایمان گنج کے بولے کہ خاکے ہمیشہ خاکیاں دے ہوندے نے اوے نوریاں دے خاکے نہیں ہوندے. تے جس محبوب دے نوری بھی غلام ہوئے اس محبوب دے خاکے کیسے؟ پھر سن شاعر کہندہ ہے خاکے میرے حضور دے بنان والے، خاکے میرے حضور دے بنان والے شان سمجھ دے ایک تے دو دا نہیں. عالم ہو کے علم تو ہے ن خالی فرق جان دے کھنڈ تے کیوں دا نہیں. عالم ہو کے علم تو ہے ن خالی فرق جان دے کھنڈ تے کیوں دا نہیں. اوے پچھو اونا فراس دے کتے آتو، پچھو اونا ان چپی آتو تمہیں وچ ذائقہ کھیوڑ دا نہیں. جڑے کہندے نبی نو پتا کوئی نہیں، میں کہنا پتا اونا نو اپنے پیو دا نہیں. کہندے نبی نو پتا کوئی نہیں، جڑے کہندے نبی نو پتا کوئی نہیں، میں کہنا پتا اونا نو اپنے پیو دا نہیں. استقبال کرو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سرکار کی آمد، آقا کی آمد، حضور کی آمد، پر نور کی آمد. لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھوا خیر مما یجمعون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. انتہائی ہی واجب الاحترام ذوی الاحتشام معزز و محتشم حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کی توفیق سے اور آقا علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے حضور کے ذکر کی محفل کو سجائے بیٹھے ہیں، جس کی صدارت استاد العلماء سرمایہ اہل سنت عظیم استاد اور عظیم خطیب حضرت علامہ پروفیسر محمد اعجاز النبی صاحب زیدہ مجدہ خطیب اہل سنت، ترجمان مسلک رضا، واعظ خوش الحان حضرت علامہ مولانا شہباز احمد چراہی صاحب،
اللہ رب العزت ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور تمام علماء اور نعت خواں جن کے میں نام سے واقف نہیں، اللہ رب العزت حضور کے میلاد کے صدقے ان کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے۔ چراہی صاحب نے بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا خطاب فرمایا۔ آقا علیہ السلام کی جتنی بھی شان بیان کی جائے اور جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے، اور کسی انسان کے علم میں، اس کے ذہن میں یا اس کی سوچ میں حضور کا ذکر آ ہی نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی آقا علیہ السلام کی شان کو کما حقہ بیان کر سکتا ہے۔ میری بڑی سی سادی باتیں ہوں گی، آپ ان کو سماعت کریں اور یاد رکھیں۔ آج اس جگہ پر جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کا سارا صدقہ ہے مصطفیٰ کا۔ اگر حضور تشریف نہ لاتے تو یاد رکھیں کہ کائنات کا وجود بھی حضور کے وسیلے کی وجہ سے اور حضور کی ذات کی وجہ سے یہ کائنات بھی وجود میں آئی۔ آپ بزم کائنات بھی ہیں اور آپ جانے کائنات بھی ہیں۔ ساری کائنات کو میں بس یہ دو باتیں کر کے، ایک تو یہ کہ حضور کی رحمت، اور حضور اگر رحمت بن کر نہ آتے تو کائنات میں کسی کو عزت نہ ملتی، اور دوسرا اگر کائنات میں تاجدار کائنات تشریف نہ لاتے اور حضور وسیلہ نہ بنتے تو کائنات بھی وجود میں نہیں آنی تھی۔ آپ پہلے اس بات کو ذہن نشین کر لیں، یہ قبلہ استاد گرامی تشریف فرما ہے، میں بڑی اختصار کے ساتھ اشارہ کر کے آپ کو پھر حضور کی رحمت کی طرف اور حضور کے فضل کی طرف لے آؤں گا۔ آپ کبھی تاتاریوں اور ساسانیوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، ان کی تاریخ اور ان کا طریقہ کار اور ان کے اطوار اور ان کے باقی معاملات انتہائی ہی جہالت والے تھے اور بگاڑ والے تھے۔ معاشرہ سارے کا سارا بگڑ چکا تھا کہ ماں اگر فوت ہو جاتی، باپ فوت ہو جاتا، باپ، ان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ ماں اگر جوان ہوتی تو بیٹا اپنی ماں کے ساتھ شادی کر لیتا، بیٹی اگر خوب روح ہوتی اور جوان ہو جاتی تو باپ اپنی بیٹی کے ساتھ شادی کر لیتا، بہن اگر جوان ہوتی تو بھائی اپنی بہن کے ساتھ شادی کر لیتا۔ اور عرب کے جس معاشرے میں تاجدار کائنات تشریف لائیں، جہالت اس قدر تھی کہ بیٹی کو زندہ درگور کر دیا جاتا اور ماں کو کندھوں پر اٹھا کر بازار میں بیچ دیا جاتا اور باپ کی بولی لگائی جاتی، دنیا والوں یہ ابھی بھی کام کے قابل ہے، بیچ دیا جاتا بازار میں لے جا کر۔ تو تاجدار کائنات تشریف لائیں، جب آقا علیہ السلام نے یہ سارا معاملہ دیکھا تو تاجدار کائنات نے فرمایا، نادان، ماں بیچنے کی چیز نہیں، ماں تو وہ ہے جس کے قدموں کے نیچے رب کائنات نے جنت رکھی ہے۔ بیٹی کو زندہ درگور نہیں کیا جاتا۔ آقا علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا کا استقبال کر کے بتا دیا، بیٹی تو وہ ہوتی ہے جس کا استقبال کیا جاتا۔ اور آقا علیہ السلام نے سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں فرما کر، لوگوں، فاطمہ وہ ہے جو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔
بگڑے ہوئے معاشرے کے اندر تاجدار کائنات نے بیٹی کو عزت بھی دی اور ماں کا احترام بھی بتایا. اور جب اپنی دودھ بھی پلائی ہوئی ماں تشریف لائیں تو آقا علیہ السلام صحابہ کے جرمٹ میں تھے. آقا علیہ السلام تشریف فرما تھے. یہ واقعہ ہے، حدیث کی کتابوں میں آتا ہے. تاجدار کائنات کھڑے بھی ہوئے اور اپنی ماں کے قدموں کے نیچے کالی کمری بچھا دی. کہا تم ماں کو بیچا کرتے تھے، محمد عربی یہ عزت دیا کرتا. معاشرہ جب بگڑ چکا تھا تو تاجدار کائنات کی شکل میں رب کائنات نے رحمت اپنی عطا کر کے اور فضل عطا کر کے بتا دیا اگر مصطفیٰ تشریف نہ لاتے تو کائنات میں کسی کو عزت. بتائیں آج جو ماں باپ کا ہم احترام کرتے ہیں کیا ہم اپنی وجہ سے کرتے ہیں؟ استاد کا جو احترام کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی وجہ سے کرتے ہیں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کا احترام ادب کیا ہے اور ماں کی تعظیم کیا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی کی حیثیت کیا ہے. 2 بیٹیوں کو پال پوس کر جوان کر کے ان کی شادی کر دے. آقا علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہوتی ہیں. جب بیٹی کا کوئی طریقہ کار نہیں تھا، اس کو عزت نہیں دی جاتی تھی، تو تاجدار کائنات تشریف لائے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. آقا علیہ السلام نے یہ بتا دیا کہ تم جس معاشرے میں رہ رہے ہو اور جس لادینیت کے دور میں رہ رہے ہو، بے راہ روی کے دور میں رہ رہے ہو، یہ انسانیت کا جو تم نے پردہ چاک کر دیا ہے اور انسانیت کو حیوانیت کے پیرائے میں تم نے پیش کر دیا ہے. تاجدار کائنات اگر رحمت بن کر نہ آتے تو سارا معاشرہ بگڑ چکا تھا کہ نہیں چکا تھا. تو رب کائنات نے اپنے حبیب کو پوری کائنات کے لیے جو رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے بھیجا تھا. رب کائنات نے آقا علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں اس لیے تو خوشیاں تقسیم کی تھی تاکہ میرے مصطفیٰ کی جب آمد ہو تو کوئی بدبخت کھڑا ہو کر یہ نہ کہہ دے کہ تم مصطفیٰ کو رحمت للعالمین کہتے ہو. اور آقا علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو کئی مائیں روتی رہی تھی. رب کائنات نے بیٹے تقسیم کر کے پوری کائنات کی عورتوں کو بتا دیا تھا جو نبی رحمت بن کے آیا ہے یہ اب بھی نبی ہے، قیامت تک بھی نبی رحمت بن کر ہی رہے گا. یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ رب کائنات نے کسی ماں کو رونے تو نہیں دیا. حضور یہ اعتراض ہو سکتا تھا نا، کوئی کسی قسم کا بھی بدبخت کھڑا ہو سکتا تھا. جس طرح آج بھی بڑے بڑے لوگ کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ ثابت کرو. قبلہ حضور استاد گرامی نے بھی بڑی خوبصورت باتیں آپ کو فرمائی ہوں گی اور بڑی خوبصورت موتی آپ کو عطا کیے ہوں گے. لوگ سوال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے میلاد مصطفیٰ؟ یہ حضور جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ ایسے تھے یونیورسٹی UMT میں، وہ آخری جب سمیسٹر تھا تو ویسے بھی میلاد کا مہینہ تھا، بات ایسے ہی چھڑ گئی. آج آپ دیکھیں کہ پورے شہر کے اندر لوگوں کی جو کفیت تھی، اللہ کی عزت کی قسم میں نے آج دیکھا ہے کہ 14 اگست میں پاکستان کی خوشی کے موقع پر لوگ اس طرح جشن نہیں مناتے جس طرح میلاد مصطفیٰ پر منا رہے تھے. 14 اگست کی خوشی اس طرح نہیں لوگ منا رہے تھے. گلی گلی کوچا کوچا چراغوں سے سجا کر بتا دیا جس نبی کی آمد ہے، یہ نبی وہ ہے، اگر یہ نبی نہ آتا تو پوری کائنات ہی نہ سجتی. اور میں اس سے ایک اور بات نکالتا ہوں. آج لوگ کہتے ہیں کہ چراغاں کرتے ہو، جشن مناتے ہو، یہ کہاں لکھا، یہ کہاں فلاں ثابت کر کے دکھاؤ. ہم گھر کو سجائیں تو دلیلیں مانگتے ہو، رب کائنات نے تو پوری کائنات مصطفیٰ کے لیے سجا دی ہے. کیوں حضور؟ پوری کائنات مصطفیٰ کے لیے سجا دی ہے. ایک گھر کو سجائیں تو دلیلیں مانگتے ہو. اس رب سے بھی تو پوچھو جس نے مصطفیٰ کی خاطر ساری کائنات کو بنا دیا ہے. اور ساری کائنات سجی ہوئی کہ نہیں جی؟ تو کس کے لیے سجائی ہے رب کائنات نے؟ کہاں کہاں سے دلیلیں مانگو گے اور کہاں کہاں کی باتیں کرو گے؟ اب بات ہو رہی تھی کہ تم سنی ثابت کر کے دکھاؤ کہ میلاد مصطفیٰ کہاں لکھا ہے.
میں نے کہا کہ پہلے یہی بتا دیے. ہمارے دوستوں نے بڑے اچھے جواب دیے, بڑی بڑی خوبصورت باتیں کی. میں نے پہلے یہی پوچھ لیا تم میلاد مصطفیٰ کہتے کس کو ہو؟ حضور یہ بات ہم پوچھنے کے حقدار ہیں کہ نہیں؟ کہ پہلے یہ تو بتا دو تم میلاد مصطفیٰ کہتے کسے ہو, پھر ہم قرآن سے دکھا دیں گے کہ پھر میلاد مصطفیٰ کس کو کہتے ہیں. بات چلتے چلتے جب یہاں تک, وہ اکثر بیشتر یہ کہا کرتے کہ حضور کی سیرت کو اپنا لینا, حضور کی سیرت کو اور کردار کو اپنا لینا, یہی میلاد مصطفیٰ ہے, یہی سارا کھاتا ہے. میں نے کہا یہی اگر میلاد مصطفیٰ ہوتی تم نے میلاد مصطفیٰ کا مطلب بیان ہی نہیں کیا. میلاد مصطفیٰ یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر کرنا, آقا علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کرنا, حضور کی ولادت کا ذکر کرنا, حضور کے اوصاف کا ذکر کرنا, حضور کے خد و خال کا ذکر کرنا, حضور کے کمالات کا ذکر کرنا, حضور کے معجزات کا ذکر کرنا, حضور کی ہر ادا کا ذکر کرنا, یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. اگر یہ ثابت کرنا شروع ہو جائیں تو خدا کہیں مقام پر یہ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. کبھی رب کائنات فرماتا ہے یاسین, اور کبھی رب کائنات فرماتا ہے یا ایھا المزمل. ادائیں مصطفیٰ کی رب کائنات ذکر کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اور حسن جمال مصطفیٰ کو ذکر کر کے بیان کر کے رب کائنات بتاؤ یہ سارا قرآن بڑا بڑا ہے کہ نہیں بڑا بڑا؟ تو میں نے کہا نادان, تم میلاد مصطفیٰ کس کو مانتے ہو؟ میلاد مصطفیٰ تو یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی ولادت سے لے کر اور آقا علیہ السلام کی ہر ادا کا ذکر کرنا, یہی تو میلاد مصطفیٰ ہے. نہ جانے تم نے کس بات کو میلاد مصطفیٰ بنا لیا ہے اور کس چیز کو. اور یہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ کبھی کسی نے یہ ذکر کیا ہے, کبھی کسی نے میلاد بنایا ہے, یا کبھی. یاد رکھنے زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ حالات بدل جاتے ہیں, زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ واقعات بدل جاتے ہیں, طور طریقے بدل جاتے ہیں. ہر لحاظ میں ہر زمانے میں ہر بندہ اپنے طریقہ کار کے ساتھ. میں اس کی ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. آج جو ہم شادی کرتے ہیں, آقا علیہ السلام کا طریقہ کار ہمارے پاس موجود ہے کہ نہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کی جو شادی ہوئی تھی, جو دلیل حضور کے میلاد کی مانتے ہیں ان کے پاس حضور کی سنت موجود ہے کہ نہیں ہے؟ تو کیا وہ شادی اسی طرح کرتے ہیں؟ جب ان سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ حالات اور تھے, اب حالات اور آ چکے ہیں. تو ہم نے کہا جب تمہاری بات آئی تو تم نے حالات و واقعات کو تبدیل کر کے بتا دیا. جب حالات و واقعات تبدیل ہو جاتے ہیں تو طریقہ کار بھی بدل جاتے ہیں, طریقہ کار بدل جاتے ہیں. ہم نے کہا جب میلاد مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو تم یہی طریقہ مانگتے ہو کہ جس طرح تم میلاد مناتے ہو کیا رسول اللہ نے منایا یا صحابہ کرام نے منایا؟ اپنی بات آئے تو ساری باتیں چھوڑ دیتے ہو, مصطفیٰ کے میلاد کی بات آئے تو دلیلیں مانگتے پھرتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں کہ میلاد منانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں, جس کے مقدر میں لکھا ہے وہی میلاد مصطفیٰ مناتا ہے. اور حضور کا ذکر ہر کوئی نہیں کر سکتا, وہی کرے گا جس کے مقدر میں ذکر مصطفیٰ لکھا ہے. اور ایک اور بات یہ کہہ دیتے کہ تم حضور کے ذکر کو اتنا بڑھا دیتے ہو, نعوذ باللہ من ذالک, توحید میں فرق آ جاتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ اصل میں شرک کا رد ہے. شرک کا, اس کا مطلب یہ ہے کہ پیدا ہونے والا خدا ہو نہیں سکتا, جو پیدا ہو چکا ہے یہ خدا بن نہیں سکتا. ہم تو توحید کا پرچار کرتے ہیں میلاد مصطفیٰ کا ذکر کر کے, حد ہم بیان ہی نہیں کر سکتے مصطفیٰ کے ذکر کی, جن کا ذکر خود رب کائنات کرے. ورفعنا لک ذکرک, رب کی حد کوئی نہیں تو رب کے ذکر کرنے کی بھی حد کوئی نہیں. کوئی رب کے ذکر کی حد بیان کر سکتا ہے, پھر مصطفیٰ کے ذکر کی حد کیسے بیان ہو سکتی ہے؟ کیوں حضور؟ ہو ہی نہیں سکتی, نہ ہی کوئی کر سکتا ہے, اور نہ ہی کسی کے اندر کوئی ایسا کمال ہے کہ مصطفیٰ کا ذکر بڑھا سکے یا گھٹا سکے.
یہ تو امام بصیری سے پوچھا جائے. امام بصیری نے فرمایا کہ ایک کام چھوڑ دو, دا ما ادعت النصارى فی نبیہم واحکم بما شئت مدحا فی واحتکمی. امام بصیری نے فرمایا بس ایک کام چھوڑ دو, یہود و نصارہ نے جو اپنے نبیوں کے بارے میں بات کہی تھی, یا خدا مان لیا یا خدا کا بیٹا, تم نہ مصطفیٰ کو خدا مانو نہ خدا کا بیٹا, باقی جو بھی دل کرتا ہے مصطفیٰ کی شان بیان کرتے رہو. فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ. آپ فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ کے فضل کی پھر حد ہی کوئی نہیں. مصطفیٰ کے فضل کی حد ہی کوئی نہیں. آج ہم کو یہ تانے دیے جاتے ہیں کہ تم اتنا بڑھا کر بیان کرتے ہو اور بس چرچے مصطفیٰ کرتے رہتے ہو. ہم یہ کہتے ہیں جس نبی کا ذکر خود خدا کرے اور خدا یہ کہے بلل آخرت خیر اللہ کا من الاولا, حبیب تیری آنے والی ہر گھڑی. آج چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا کچھ ہزار لوگ بیٹھیں گے, سینکڑوں کی تعداد میں بیٹھیں گے. اگلے سال یہ ایسا جمگٹھا ہوگا کہ کائنات کے لوگ دیکھیں گے پہلے مصطفیٰ کے ذکر کی کیفیت اور تھی, اب رب کائنات نے مصطفیٰ کے ذکر کو اور بھی بلند کر دیا ہے. بلل آخرت خیر اللہ کا من الاولا. رب کہتا ہے کہ ہر سال ہر گھڑی ہر آن مصطفیٰ کا ذکر میں بلند کرتا رہتا ہوں اور بلند ہوتا رہے گا. تو تم کیسے حضور کے ذکر کو کم کر سکتے ہو اور حضور کے میلاد کے بارے میں باتیں کر سکتے ہو؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ جن کی آمد کا ذکر اور جن کے میلاد کا ذکر ان کو نہ ملے تو ہمارا قصور نہیں. میلاد مصطفیٰ کا ثبوت نہ ملے, سورج نکلا ہوا ہو اور شدید تپش ہو تو کوئی آدمی یہ کہے کہ سورج تو نکلا ہوا ہی نہیں, پھر اس کی آنکھوں کا قصور ہے, اس کی آنکھوں کا قصور ہے, ہمارا تو کوئی قصور نہیں. تو قرآن پاک میں جاں بجاں طور پر کبھی حضور کا ذکر اللہ کے نبی کرتے رہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہیں یاتی من بعدی اسمہ احمد, میرے بعد جو نبی آنے والا ہے اس کا نام احمد ہے. تو آقا علیہ السلام کی آمد کا ذکر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ نہ کیا؟ تو میں نے حضور وہاں بھی یہ بات کہی کہ انجیل برناباس کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطبہ دیا. اب تو وہ تحریف ہو چکا ہے نا, کچھ باتیں انہوں نے لکھی ہیں. ہمارا اس کے بارے میں کنسپٹ یہ ہے جو حضور کی شان کے بارے میں ہو ہم وہ چیز کو لے لیتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا تھا لیٹ می گو اوے, دا لائٹ آف گاڈ کمس ڈاؤن دا ماؤنٹین, نو لیٹ می گو اوے, if I do not go away the comforter will not come to you, the moon shall minister to sleep him in his childhood. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا لوگوں اب مجھے جانا ہے, اللہ کا نور محمد مصطفیٰ بن کے آنے والا ہے. No, let me go away. If I do not go away the comforter will not come to you. اگر میں نہ گیا تو پوری کائنات کے لیے رحمت بن کے آنا محمد عربی کبھی بھی تمہارے پاس آ نہیں سکے گا. اور آگے بتا دیا آپ نے فرمایا اس نبی کی شان یہ ہے کہ جب وہ نبی بچپن میں ہوگا پنگوڑے کے اندر لیٹا ہوگا, انگلی کا اشارہ جس طرف کرے گا چاند اسی طرف گھومتا رہے گا, اور وہی جب نبی بڑا ہو جائے گا انگلی کا اشارہ کرے گا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. بتائیں یہ حضور کی میلاد کی بات ہے کہ نہیں؟ حضور کے اوصاف کی بات ہے کہ نہیں؟ حضور کے کمالات کی بات ہے کہ نہیں؟ حضور کے معجزات کی بات ہے کہ نہیں؟ نادانو تم کو اگر سمجھ نہ آئے تو ہمارا قصور تو نہیں. قرآن پڑھ کر بھی اگر کوئی نہ سمجھ سکے تو ہم اسے کیا سمجھا سکے؟ یہ تو آقا علیہ السلام کی آمد کا اور آقا علیہ السلام کی جو رحمت ہم پر ہوئی, تو اگر حضور کی رحمت نہ ہوتی تو یاد رکھنا کائنات میں کسی کا وجود نہ ہوتا. اور حضور کے وسیلہ کے ساتھ ہی, حضور کے تصدق کے ساتھ ہی قرآن پاک میں رب کائنات نے ایک تو ویسے بھی یہ بھی حضور کی آمد کی بات ہے, یہ بھی حضور کی میلاد کی بات ہے, انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. کیوں حضور رب کائنات یہ فرماتا ہے کہ میں نے بھیجا میرے پیارے محبوب آنکھ کو شاہد بنا کر, نذیر بنا کر, گواہ بنا کر. یہ بھیجنے کا جو رب کائنات نے ذکر کیا یہ میلاد مصطفیٰ نے. ایک اور بات یاد رکھیں, کیا رب کائنات نے فرمایا انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و,
भेजने वाली जात कौन है? जिसको भेजा जा रहा है और जिनकी तरफ भेजा जा रहा है। तीन बातें हो गई। क्यों हुजूर? तीन बातें। आप वसीला मुस्तफा को समझने की कोशिश करना और तल्लक मुस्तफा को समझने की कोशिश करना। भेजने वाली जात कौन है और जिसको भेजा जा रहा है, जिनकी तरफ। ये तीन बातें, ये बात याद रखें। एक आदमी खत लिखने वाला हो, वो खत लिखे। एक आदमी हो गया जो लिखा जा रहा है, वो खत है। वो दो चीजें हो गई। और जिसकी तरफ भेजा जा रहा है, तीन चीजें हो गई। अब खत भेजने वाला और खत लेने वाला, इनके दरमियान बातचीत का राब्ता करने वाली कौन सी चीज है? अगर खत ना होता तो बात हो सकती थी जी। खत अगर ना होता और उसका वसीला ना होता तो बात हो सकती थी। कभी भी ताल्लुक नहीं जुड़ सकता था। आज कुछ नादान ये कहते हैं कि मुस्तफा के वसीले की बात को छोड़ दो। रब कहता है नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रब तो शाह रग से भी ज्यादा करीब है। इसकी भी एक बात सुन लें, मैं फिर पिछली बात की तरफ आ जाऊंगा। आंख में सुरमा डालते हैं जी, सुरमा डालते हैं, कितना करीब होता है? कभी किसी को नजर आया है? मेरी बात समझ रहे? आंख के करीब इतना सुरमा करीब होता है, कभी किसी को नजर? अगर सुरमे को देखना हो तो आईने का सहारा लेना पड़ता है। किसका? आईने का सहारा लेना पड़ता है। जब सामने आईने को देखा जाए तो पता चलता है कि आंख में, ये नादान कहते हैं कि नाहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। रब शारक के करीब है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मन रानी फ़क़द राल हक। जिसने मुझ मोहम्मद को देख लिया उसने खुदा को देख लिया। अरे नादान, आंख में अगर सुरमे को देखना चाहिए, देखना चाहता है तो तुझे आईनों को देखना पड़ेगा। रब के करीब होना चाहता है तो मुस्तफा को देखना पड़ेगा। या रसूल अल्लाह, या हक चारिया। यहां तक बात समझ में आई? दरमियान से वास्ता मुस्तफा को खत्म कर दिया जाए तो कभी भी रब अब खत की तरफ आ जाए। खत अगर दरमियान में ना हो तो भेजने वाले और जिसकी तरफ भेजा गया है क्या राब्ता हो सकता है? कभी राब्ता? ये सारी कायनात जिस नबी के सदके बनी है, उस नबी के वसीले को अगर छोड़ दिया जाए तो कभी भी इंसान रब तक नहीं पहुंच सकता। हुजूर तशरीफ लाए ताकि सारी कायनात का ताल्लुक रब के साथ जुड़ जाए। बिगड़ी हुई कौम का ताल्लुक, हुजूर के मिलाद की आमद का मकसद भी यह था कि जो मुआशरा बिगड़ चुका है, बिगाड़ का शिकार हो चुका है, और रब के साथ जिनका ताल्लुक टूट चुका है, आका अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस रब के साथ तुमने ताल्लुक तोड़ लिया है उसी रब के साथ ताल्लुक जोड़ने के लिए मैं आया हूं। एक और मिसाल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आसानी के साथ समझ आ जाए। आज दरमियान में वसीला मुस्तफा को मानने का इनकार किया जाता है। ये साइंस के कुछ लोग जो बायोकेमिस्ट्री या बाकी ये चीजें पढ़ते हैं वो जानते हैं। मेरा दोस्त था, उसने मुझे ये बात एक बड़ी अच्छे तरीके से समझाई तो मैंने उससे ये बात अखज़ कर ली। दो चीजें, आप पानी ले लें और आप तेल ले लें। क्या? पानी और तेल ग्राइंडर मशीन के अंदर चाहे जितना मर्जी उसको रगड़ा दे ले, तेल ऊपर आ जाएगा, पानी नीचे रह जाएगा। चाहे दुनिया की जिस मशीन में उसको घुमाते रहें, जिस तरह करते रहें, करते रहें, तेल ऊपर पानी नीचे। वो कहते हैं कि
پھر دیکھنا پڑے گا کہ کون سی ایسی چیز ہے جس کے اندر پانی بھی ہو اور جس کے اندر تیل بھی ہو. وہ کہتے ہیں پانی اور تیل اس کو ملا کر اس کے اندر صابن کو داخل کر دیا جائے. صابن کی کیفیت یہ ہے کہ اس کے اندر تیل بھی ہوتا ہے، اس کے اندر پانی بھی ہوتا ہے. جب اس کو اس میں داخل کر دیا جائے، اب گرینڈ کیا جائے تو پانی اور تیل مکس ہو جائیں گے، کیونکہ ایک چیز درمیان میں ایسی آ چکی ہے جس کے اندر دونوں خصوصیات پائی جاتی ہیں. اب کوئی بندہ یہ چاہے مصطفیٰ کو چھوڑ کر رب کے ساتھ تعلق جوڑنا چاہے، خدا نوری ہے اور مخلوق ساری خاکی ہے، تو تعلق جڑ نہیں سکتا. یہ ساری بشریت کے عالم میں جو ساری کائنات ہے، اس کا تعلق رب کے ساتھ جڑ نہیں سکتا تھا. رب کائنات نے فرمایا ایسی چیز میں نے بھیج دی ہے جو نور بھی ہے، جو بشر بھی ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے. میری بات سمجھ میں آ گئی؟ جب صابن اور پانی کو اور پانی اور تیل کو مکس کرنا ہو تو ایسی چیز کی ضرورت ہے جس کے اندر دونوں خصوصیات پائی جائیں. تو بندے اور رب کا تعلق اگر جوڑنا ہو، وہ نوری ہے، ہم بشری ہیں. ایک ایسی چیز درمیان میں ہونی چاہیے تھی کہ جس کے اندر نورانیت والی صفت بھی پائی جائے اور بشریت والی بھی صفت پائی جائے. تو رب کائنات نے اپنے مصطفیٰ کو نور بھی بنا کر بھیجا اور اپنے مصطفیٰ کو اس لیے بھیجا تھا تاکہ دنیا کا جو تعلق رب کے ساتھ ٹوٹ چکا ہے، حضور کی آمد کے صدقے وہ مخلوق کا تعلق رب کے ساتھ جڑ جائے. یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہم حضور کا میلاد اس لیے مناتے ہیں تاکہ پوری کائنات کے لوگوں کو علم ہو جائے جس نبی کا میلاد ہم مناتے ہیں، یہ وہ نبی وہ ہے جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آیا. یہ تو ان کو نظر ہی نہیں آتا. حدیثیں بڑی پڑی ہیں، حدیث کی کتابیں، کہ آقا علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو کائنات کی ہر چیز نے خوشی منائی تھی، ہر چیز نے، وہ چاہے جاندار ہو یا بے جان ہو. کہ حضرت آمنہ نے یہ نہیں کہا تھا کہ جب میرے لال کی ولادت ہونے والی تھی جس درخت کے پاس سے میں گزرتی تھی درخت جھک جھک کر مجھے سلام کیا کرتا تھا. سمندر کی مچھلیاں جب آقا کی ولادت ہوئی تو سمندر کی مچھلیاں نے اچھل کود کر ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دی تھی. جب آقا کی ولادت ہوئی تو خانہ کعبہ نے جھک کر مصطفیٰ کے گھر کی طرف کیا سلام بھی نہیں دی تھی. اعلیٰ حضرت نے یہ کہا یا رسول اللہ تیری آمد تھی کہ کعبہ بھی مجرے کو جھکا. حضرت عبد المطلب کے بعد جب لوگ آئے تو انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ تو وجد میں آ چکا ہے، ہل رہا ہے. ان کے تصور میں یہ تھا کہ کہیں گر نہ جائے، پتہ نہیں کیا کیفیت ہو چکی ہے. حضرت عبد المطلب جانتے تھے کہ میرے بیٹے کے ہاں ایک بچے کی ولادت ہونے والی ہے. وہ دوڑ کر گھر کی طرف آئے تو دیکھا تو حضور تشریف لا چکے تھے. تو کعبہ حقیقت میں مصطفیٰ کو سلام کر رہا تھا. اعلیٰ حضرت نے تو ایسے نہیں کہہ دیا حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھیں، کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھیں. کعبہ جھک کر سلام کر رہا تھا میں ساری کائنات کا کعبہ ہوں، میرا اگر کوئی کعبہ ہے تو محمد عربی کی ذات ہے. کیا تم نے یہ پڑھا نہیں؟ کس بات کی دلیلیں مانگتے ہو اور کس نادانی کے عالم میں گم رہے ہو؟ ابھی بھی تم پریشانی کے عالم میں ہو اور دلیلیں تلاش کرتے ہو اور طرح طرح کے بہانے تلاش کرتے ہو اور طرح طرح کی باتیں کر کے لوگوں کو بہکانے کی کوشش کرتے ہو. ہمارے نبی رحمت وہ نبی ہیں کہ کائنات کی ایک ایک چیز نے خوشی منائی تھی. کائنات کی ایک ایک چیز نے خوشی منائی تھی اور حضور کی آمد کی خوشی میں اپنے اپنے طریقے کے حساب سے اس نے اپنے اپنے طریقے کے دائرے کار کے اندر رہ کر حضور کی آمد کی خوشی میں خوشی منائی. قبلہ پروفیسر صاحب تشریف فرما ہیں، یہ میری تصحیح فرما دیں اگر اس میں کوئی ہو سکتا ہے، کمی بیشی بھی ہو سکتی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ کے جتنے بھی نبی آئے ہیں کسی نبی کی آمد کے وقت اس طرح کا رب کائنات نے انتظام نہیں کیا جس طرح کا انتظام آقا علیہ السلام کی آمد کے وقت ہوا.
اللہ کے جتنے بھی نبی آئے کسی نبی کی آمد کے وقت رب کائنات نے اس طرح کا انتظام نہیں کیا. یہ اور حقیقت ہے. اگر کسی جگہ پر کوئی ایسی شان ان کی ہو جدا گانا وہ ایک علیحدہ بات ہے، مگر نہ پوری کائنات میں جس طرح خوشیاں بانٹی گئی تھی اور پوری کائنات نے جو خوشیاں منائی تھی، عرش پر اللہ کے فرشتوں نے بھی خوشیاں منائی تھی. پہلے کسی نبی کی آمد پر یہ نہیں ہوا تھا. کیوں؟ کہ ہر نبی کے بعد ایک نبی نے آنا تھا. کیوں حضور؟ اگر کوئی غلطی ہو تو آپ میری اصلاح فرما دیں، آپ ہمارے استاد ہیں. کہ ہر نبی کے بعد ایک نبی نے آنا تھا. آقا علیہ السلام کی آمد کی موقع پر سارے انتظام رب کائنات نے کر دیے تاکہ دنیا والوں کو علم ہو جائے یہ جو نبی آ چکا ہے اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آخری نبی ہے، اور مصطفیٰ کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا اور نہ ہی کوئی. میں نے یہ بات اس لیے کی ختم نبوت کی، اور یہ دلیل اس لیے تھی کہ تاجدار کائنات کے بعد کوئی نہ کوئی نبی آ سکتا ہے نہ کوئی. آج کے دور میں اگر کوئی بدبخت اٹھ کر حضور کی توہین کرے اور حضور کی گستاخی کرے تو بتاؤ حضور کے غلام جس نبی کا میلاد منا رہے ہیں، تو کافر جب آپ لوگ جو چراغاں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں نا، تو کافر دیکھ کے کانپ جاتا ہے. جو نبی کے نام کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں تو یہ نبی کی ذات کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہوں گے. تو اعلیٰ حضرت نے ایسے تو نہیں کہا کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جہاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں، آقا آپ کے نام پر کروڑوں جہاں بھی ہوں تو آپ کے نام پر قربان کر دیے جائیں. اور وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ آقا علیہ السلام کے عاشق حضور سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ کٹ تو سکتے ہیں، مر تو سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی آقا کی ذات پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. اقبال نے صدی پہلے یہ بات سمجھا دی تھی. وہ جب انگریز نے پوچھا نا اقبال یار ہم نے ان کو مار مار کے ختم کرنے کی کوشش کی، مسلمان نہ مٹ رہا ہے نہ ختم ہو رہا ہے. اقبال نے بڑی کمال کی بات کر دی. اقبال نے کہا یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، جب تک ان کے سینوں میں عشق مصطفیٰ ہے نہ مسلمان ختم ہو سکتا ہے نہ مسلمان مٹ سکتا ہے. آج یہی تو چیز ہمارے سینوں سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ جو حضور کی عزت اور ختم نبوت پر پہرا دیتا ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا اس کی پشت کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے. اس کی پشت کے پیچھے، یہ تو ہم نے غازیوں سے سنا بھی اور ہم نے دیکھا بھی کہ غازی علم الدین شہید رحمت اللہ تعالی علیہ، آج یہ بدبخت یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حضور کی توہین کر دیں گے تو ہمارے ملک میں کوئی بھی ہمیں پوچھنے والا نہیں ہوگا. یاد رکھنا رب کائنات جس سے بھی کام لینا چاہے وہ رب لے لیتا ہے. علم الدین کے وصال کے بعد پتہ انہوں نے پھر دوبارہ جسارت کرنے کی کوشش کی تو مسلمانوں نے یہ کہا تھا بدبختو علم الدین تو چلا گیا لیکن علم الدین خنجر اپنا باہر چھوڑ کے گیا ہے. اگر تم نے حضور کی توہین کی تو جس طرح راج پال کو کاٹ کے رکھ دیا تھا اسی خنجر کے ساتھ تم کو بھی کاٹ کے رکھ دیں گے. یہ غازی ظہیر نے جو منڈی باؤ دین کا ہے، فرانس کے اندر چارلی ہیبڈو جو ان کا دفتر تھا، بغدے کے ساتھ وار کر کے بتا دیا تھا جو نبی کی توہین کرے گا، آقا علیہ السلام نے فرمایا من سب نبیا فاقتلوہ، جو میری توہین کرے اسے کاٹ کے رکھ دیا جائے. تو مظاہرہ کر کے غازی ظہیر نے بتا دیا تھا تم جہاں بھی میرے مصطفیٰ کی توہین کرو گے مصطفیٰ کے دیوانے وہاں جا کر تم کو کاٹ کے رکھ دیں گے. اور فرانس کا پروفیسر جو تھا پچھلے دنوں جو مرا واصل جہنم ہوا، وہ چیچنیا کا عبداللہ غازی عبداللہ شہید، چیچنیا کا رہنے والا، ہجرت کر کے آ چکا تھا. تو 300 یورو دے کر، دیکھیں حضور کے ساتھ محبت کتنی ہے، 300 یورو دے کر وہ طالب علموں سے پوچھتا رہا یار وہ پروفیسر تو دکھا دو جو میرے نبی کے خاکے بناتا ہے. یہ تو نادان یہ بھی نہیں جانتے کہ رب کائنات جس مصطفیٰ کا سایہ نہیں بننے دیتا اور جس مصطفیٰ کا سایہ رب کائنات نے بننے نہیں دیا، اس لیے
کہ کہیں بے دیانی کے عالم میں مصطفیٰ کے سائے کے اوپر کسی کا پاؤں نہ آ جائے، یہ بھی بے ادبی ہے۔ تو رب کائنات نے جس مصطفیٰ کا سایہ نہیں بننے دیا، کیا رب کائنات مصطفیٰ کے خاکے بننا برداشت کرے گا؟ جی اس آدمی نے طالب علموں سے پوچھا، کہا یار یہ 300 یورو لے لو اور مجھے اس کی شکل دکھا دو، اس کا ایڈریس بتا دو۔ 300 یورو لے کر جب نوجوانوں نے بتا دیا کہ یہ وہ شخص ہے، اس کے پیچھے چلتا رہا۔ جو اس وقت کے مسلمانوں نے بات کہی تھی نا، علم و دین تو چلا گیا، خنجر اپنا باہر چھوڑ کے گیا ہے۔ غازی عبداللہ نے اس کا پیچھا کر کے جب تھوڑا سا آگے چلا گیا، خنجر کا وار کر کے بتا دیا، بدبختو علم و دین تو چلا گیا ہے، خنجر ابھی بھی باہر ہے۔ جو نبی کی توہین کرے گا، آقا کے عاشق اسے کاٹ کر رکھ دیں گے۔ خنجر کے وار کر کے واصل جہنم کر کے بتا دیا، تم جب بھی حضور کی توہین کرو گے، حضور کے عاشق میدان میں آ جائیں گے۔ میں ایک اور بات اکثر کہا کرتا ہوں کہ خانہ کعبہ پر جب ابرہا نے حملہ کیا تو رب کائنات نے ابابیل سے ہی حفاظت کروائی۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو خانہ کعبہ سے بڑھ کر جس نبی کی عزت ہے، خانہ کعبہ سے بھی بڑھ کر جس نبی کی پوری کائنات میں اللہ کی روح زمین پر اور عرش سے بھی بڑھ کر جس نبی کی عزت ہے، جب آقا کی عزت پر حملہ ہو جائے تو رب کائنات ابابیل کیوں نہیں بھیجتا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ اور میری اس بات کے بعد آپ کبھی تصور کریں کہ ایک چیز کی قیمت کم ہے، اس کی رب کائنات حفاظت فرما رہا ہے، اور ایک کی قیمت زیادہ ہے تو رب کائنات ابابیل نہیں بھیج رہا۔ وجہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے رب کائنات نے ابابیل بھیج دیے۔ اب قیامت تک آقا علیہ السلام کی عزت کے ابابیل اور آقا علیہ السلام کی عزت اور حفاظت اور نموز کے ابابیل، آقا علیہ السلام کا ہر امتی جس نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے، رب کائنات نے ان کو ابابیل بنا دیا۔ روئے زمین پر حضور کا کلمہ پڑھنے والا یہ ابابیل کی طرح ہے، جہاں بھی کوئی مصطفیٰ کی گستاخی کرتا ہے، آقا کا عاشق پہنچ کر اس کو کاٹ کے بتا دیتا ہے کہ تم جب بھی حضور کی توہین کرو گے، حضور کا امتی بھاگ کر تمہارے پاس آ جائے گا، اور آقا کی عزت پر پہرا دے کے بتا دے گا حضور کے امتی مصطفیٰ کی عزت پر اس طرح پہرا دیتے ہیں۔ اور جو حضور کی عزت پر پہرا دیتا ہے، حضور کی ختم نبوت پر، پیر میر علی شاہ صاحب نے ایسے نہیں کہا تھا کہ جو حضور کی ختم نبوت پر، حضور کی نموز پر پہرا دیتا ہے، اس کی پشت کے پیچھے رسول اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اور یہ بات غازی ممتاز قادری ہم کو بتا کے چلا گیا۔ آخری وقت جب آیا تو اس کے بھائی بیان کرتے ہیں کہ جب پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے جاتے ہیں تو لوگ چیختے بھی ہیں، چلاتے بھی ہیں، روتے بھی ہیں، وہ بڑا کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ آخری وقت تک، آخری سیکنڈ تک ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس کھڑا رہے۔ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ تو جو پھانسی گانٹ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ تو ایسے ہی ہوتا ہے، رستے میں ہوتا ہے، اس کو اٹیک ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، گھبرا کر جاتا ہے، پاؤں کانپ رہے ہوتے ہیں کہ میری موت آنے والی ہے۔ تو اس کا بھائی کہتا ہے کہ ابا جان نے بھی آوازیں دی، غازی ممتاز قادری بیٹا پیچھے مڑ کر دے، ایک مرتبہ مڑ کر دیکھ لے۔ سارے نے آواز سے پکار کر کہا، وہ کہتا ہے میں نے کہا ابا جان کی آواز کمزور ہے، تو میں نے اونچی آواز سے کہا ممتاز پیچھے مڑ کر تو دیکھ۔ ممتاز دیکھ نہیں رہا۔ پھانسی گانٹ کے جب قریب پہنچ گیا تو پھٹا کھینچنے والے نے ممتاز قادری سے کہا ممتاز ابھی رک جا، 5 منٹ رہتے ہیں۔ ممتاز قادری نے کہا تو 5 منٹ کی بات کرتا ہے، سامنے دیکھ رسول اللہ میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اس کا بھائی کہتا ہے جب اس نے ہم کو یہ بات بتائی، ہم جان چکے تھے جس کی نگاہ میں چہرہ مصطفیٰ ہو وہ کسی کی آواز کو نہیں سن سکتا، اور جو مصطفیٰ کی عزت پر پہرا دیتا ہے، تاجدار کائنات اس کو لینے کے لیے بھی آ جاتے ہیں تاکہ اس کی روح اس طرح نکلے جس طرح مکھن سے بال نکلتا ہے، اور پتہ بھی نہ چلے
کہ روح پرواز کر چکی ہے، سامنے جب رخ مصطفیٰ ہوتا ہے موت کا مزہ تو تب بھی آتا ہے۔ ویسے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت تو ایک پل ہے جو یار کو یار کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ میں کہا کرتا ہوں آقا کی عزت پر پہلا دینا اس بات کی نشانی ہے، تم ادھر آقا کی عزت پر پہلا دو تاجدار کائنات ملاقات کے لیے آ جائیں۔ یہ فرانس کے کتے نہیں جانتے، بہت بدبخت یہ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے مال ختم ہوتا ہے تو ہو جائے۔ یار یہ کتنی مہنگائی ہے۔ کبھی کسی مولوی کو یہ دیکھا ہے کہ وہ مہنگائی کی وجہ سے کتنی تنہا ہوتی ہے؟ آپ لوگ سارے جانتے ہیں۔ کبھی کسی مولوی نے احتجاج کیا جی؟ یا آپ کسی ایسے آدمی کو جانتے ہوں جو بھوک کی وجہ سے عالم دین فوت ہو چکا ہو؟ نہیں نہ جانتے۔ یہ حضور کے دین کا صدقہ ہے، نہ وہ بھوکا مرتا ہے اور نہ ہی وہ بھوک کی وجہ سے احتجاج کرتا ہے۔ وہ جب بھی باہر نکلتا ہے آقا کی عزت کے لیے نکلتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں لیکن آقا کی ختم نبوت اور آقا کی ناموس پر حملہ برداشت۔ حضور کی امت کا ایک ایک فرد ابابیل ہے۔ کیا ہے؟ جس طرح خانہ کعبہ کی حفاظت رب کائنات نے پرندوں سے کروائی تھی، ہم حضور کی ناموس کے وہ پرندے ہیں۔ رب کائنات کسی سے بھی کام لے سکتا ہے۔ کوئی بھی ایسا کھڑا ہو جائے گا جو بدبختوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا تم جب بھی حضور کی عزت پر کوئی ایسی بات کرو گے ہم تمہارے گریباں کو پکڑ کر بتا دیں گے ہم مصطفیٰ کی ناموس پر سمجھوتا۔ اگر یہ وقت آ گیا، ایمانداری سے بتائیں، پھر میدان لگ گیا تو ہم تیار ہیں کہ نہیں تیار؟ یہ میں بانگے دوہل کہتا ہوں، کوئی بندہ بھی تحریک لبیک کے لیے نہ نکلے، لیکن ہر بندہ جب بھی نکلے مصطفیٰ کی ناموس کے لیے نکلے، کیونکہ یہ ایک جماعت کا مسئلہ نہیں، پوری امت کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی کسی جماعت کی اس میں بڑھوتری ہے اور نہ ہی کسی جماعت کی چمک ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم جو فرد بھی حضور کی عزت کے لیے نکلے گا وہ کسی کو نہ تو چمکائے گا نہ کسی کی شان بڑھے گی، بلکہ حضور کی عزت پر پہرا دینے کی وجہ سے اس بندے کی شان بڑھ جائے گی۔ تو یہی ایک پیغام ہے، حضور کا میلاد گج وج کے منائیں تاکہ دنیا کے کتوں کو علم ہو جائے کہ جو مسلمان مصطفیٰ کے نام سے اتنی محبت کرتا ہے وہ اس کی ذات سے کتنی محبت کرتا ہوگا۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے جن لوگوں نے یہ انتظام کیا، انصرام کیا، اہتمام کیا، اللہ رب العزت حضور کے میلاد کے صدقے ان کے مال، جان، عزت، آبرو میں برکتیں عطا فرمائے، اور جتنے بھی تشریف لانے والے دامے درمے سخنے قدمے جس حوالے سے بھی کس نے حصہ ڈالا، حضور کے میلاد کے صدقے رب کائنات ان کے گھروں کو بھی چمکا دے اور ان کے دلوں کو بھی چمکا دے، اور ہم سب کو حضور کی عزت اور ناموس پر پہرا دینے کی رب کائنات توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وہ پکڑا دو، چلا دو۔ اصل میں قرآن ہے، چہرہ مصطفیٰ اصل میں قرآن ہے،
عاشقوں کی تلاوت پہ لا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں کھو سلام شمع بز میں ہدایت پہ لا وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی امتی تیری قسمت پہ لا سلام امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لا جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند سہانی طیبہ کا چاند سہانی گاڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز سایت پہ لا سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لا سلام شمع بز میں ہدایت پہ لا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت پہ کھو سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لا سلام شمع بز میں ہدایت السلام اے سبز گنبد کے مکین السلام اے رحمت للعالمین دست بستہ کھڑے یا رسول اللہ
دست بستہ ہے کھڑے آقا حاضر غلام پیش کرتے غلامانہ سلام السلام اے خدا کے لاڈلے اور پیارے رسول سلام عاجزانہ ہو قبول یا الہی دکھا دے وہ کیسی ہے مستی جہاں دن رات تیری رحمت ہے برستی آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار۔ یا الہی ہماری حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرما، جو تلاوت ہوئی، ثنا خوانی ہوئی، بیان ہوا، درود و سلام پڑھا گیا، تیری عطا کردہ نعمتیں پیش کی گئیں، جملہ کلام تام اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اگر پڑھنے میں بیان کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو مولا اپنی مہربانی سے معاف فرما، اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو اپنی مہربانی سے پوری فرما۔ جملہ کلام تام اہتمام کا ثواب تحفۃً ہدیۃً عقیدۃً آقا و مولا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ الہی آپ کی توفیل، آپ کے والدین کریمین، جملہ انبیاء اکرام، صحابہ اکرام، صحابیات، خلفائے راشدین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی جملہ آل اولاد، تمام غازیان اسلام، غازی علم دین شہید غازی ممتاز حسین قادری رحمت اللہ علیہ کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین محفل میں میرے سمیت جن جن کے والدین، رشتہ دار، دوست احباب، عزیز و اقارب دنیا سے پردہ کر چکے مولا، ان تمام کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کے لیے ذریعہ نجات بنا، نور والے آقا کا صدقہ سب کی قبروں کو روشن اور منور فرما، تا حد نگاہ کشادگی عطا فرما۔ الہی جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے آئے، سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جن دوستوں نے اس محفل کو سجانے کے لیے دامے درہ میں سخن قدم حصہ لیا، الہی ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ کے نوجوانوں کو اور ہمت، جذبہ، نبی کی محبت اور عشق عطا فرما۔ جوانوں کو ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ علماء نے جو بیان کیا ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ تا دیر قائم فرما۔ بالخصوص امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب کو صحت تندرستی عطا فرما۔ جو علماء اہل سنت ہیں مولا، سب کو لمبی عمر عطا فرما۔ حضور کی کل امت کی خیر فرما۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ سب کے گھروں میں امن، سکون، پیار و محبت عطا فرما۔ ہر ذلت سے، ہر قلت سے رہائی عطا فرما۔ اپنے محبوب نبی کے در کی گدائی عطا فرما۔ الہی دکھا دے مدینہ وہ کیسی ہے بستی، جہاں پہ دن رات تیری رحمت ہے برستی۔ ہم سو جائیں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، ایمان پہ موت دے مدینے کی گلی میں مدفن ہمارا،
محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ الہی جب تک جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے نہ رہے ہم سب کی یہ ہے دعا، وقت رخصت سلامت ہمارا ایمان رہے۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وسلم۔